ناظرین پروگرام مدحت رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نعمان اسلم۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب محمد مسعود غنی صاحب۔ الحمدللہ رمضان کریم کا تیسرا عشرہ نجات اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ناظرین، اس عشرے کی زیادہ اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ اسی میں رحمتوں اور برکتوں والی ایک رات لیلۃ القدر کی عشرہ نجات میں ہی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بابرکت رات میں ہمیں دو انعامات سے نوازا۔ ایک تو نزول قرآن اور دوسرا ہمارا پیارا پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام مدحت رمضان میں علامہ محمد شمشاد الحسن شمشاد چشتی صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے خوبصورت انداز سے گفتگو کریں گے، انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے اور آپ کی اور ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور آپ کے ساتھ خصوصی مہمان جناب محمد ایوب خان بلوچ صاحب، آپ بھی پروگرام مدحت رمضان میں تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ناظرین، الحمدللہ روزانہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں اپنے پروگرام مدحت رمضان میں، اور جیسا کہ ہماری ڈیلی روٹین ہے، ہمارے ساتھ روزانہ ایک عالم دین ہوتے ہیں جن سے ہم مذہبی امور کی بات چیت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک مہمان خصوصی بھی ہوتے ہیں۔ تو آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، الحمدللہ آپ علاقہ کے فخر ہیں، علامہ قاری محمد شمشاد الحسن شمشاد چشتی صاحب موجود ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب حاجی ایوب خان بلوچ صاحب، آپ علاقہ کے سماجی سیاسی شخصیت ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی نعمان بھائی بتا چکے ہیں کہ عشرہ نجات چل رہا ہے۔ اس کی ویسے تو رمضان مبارک کے دونوں ہی جو سابقہ عشرے گزر چکے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس عشرے کو کچھ اس وجہ سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ شب قدر بھی اسی جو ہے نا عشرے میں ہے، اور سرکار اس عشرے کا اہتمام خاص فرماتے تھے۔ تو اسی کے متعلق گفتگو ہوگی علامہ صاحب سے، اور ساتھ ہی چونکہ یہ ماہ رمضان وہ ماہ ہے جس میں قرآن مبارک نازل ہوا، تو آج اس کے متعلق بھی گفتگو ہوگی علامہ صاحب سے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کی تشریف لے کر آئے ہیں، جزاک اللہ۔ تو السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو علامہ صاحب، چونکہ قرآن مبارک کا نزول بھی ہے اسی اور اسی عشرے کی کسی شب میں ہے، تاک راتوں میں، تو چونکہ قرآن کے متعلق ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ بنیادی علوم ہونے چاہیے، تو آج آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ امت مسلمہ تک قرآن پاک کیسے پہنچا، اس پہ مزید روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے آپ احباب کا شکریہ اور آپ کو مبارکباد اس حوالے سے کہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ کا یہ عظیم الشان چینل امت مسلمہ کو علوم اسلامیہ کے ساتھ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روشناس کروا رہا ہے۔ بلا تمہید سوال کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن پاک وہ لاریب کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے اس قرآن کو، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو قرآن پاک کا نزول اور حفاظت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پہ لیا، اور ماہ رمضان شریف کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے ماہ رمضان کو پسند فرمایا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوتا کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں ڈال دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو چیزوں سے محروم کر دیتا۔ پوچھا گیا حضرت کون سی دو چیزیں؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی
اس امت کو ایک تو ماہ رمضان عطا نہ فرماتا اور دوسری سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ رمضان شریف کی کیا اہمیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک قرآن کی کیا اہمیت۔ سوال کی جانب آتے ہیں کہ قرآن پاک ہم تک کیسے پہنچا۔ تو یاد رہے نزول قرآن کے اور قرآن پاک کے ہم تک پہنچنے کے، پہلا مرحلہ نزول قرآن، دوسرا مرحلہ قرآن پاک ہم تک کیسے پہنچا۔ تو ان کے درجات کے حوالے سے، ان کے ذرائع کے حوالے سے، ان کے واسطوں کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نازل فرمانے والی، جبریل امین قرآن لے کے آنے والے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ قرآن کا نزول، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ پہلی گواہ ہے نزول قرآن کی، پہلی وحی کی پہلی گواہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنہیں اپنا رازدار بنایا وہ ذات نبی کریم علیہ السلام کی شریک حیات سیدنا سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ہم تک قرآن پہنچنے کا انتہائی اہم اور چوتھا ذریعہ جو ہے، پہلے تین ذرائع کیا کہ نازل بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی بے عیب، لے کے آنے والا جبریل بے عیب، اور جس محبوب پہ قرآن نازل ہوا وہ محبوب بھی بے عیب، اور جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی بے عیب۔ ہم تک جن ہستیوں نے پہنچایا قرآن، ہم تک اہل بیت اطہار کے ذریعے سے پہنچا، قرآن ہم تک نبی کریم علیہ السلام کے قرابت داروں کے ذریعے سے پہنچا، قرآن ہم تک اصحاب رسول کے ذریعے سے پہنچا۔ تو جن ہستیوں کے ذریعے سے امت مسلمہ تک قرآن پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی محفوظ عن الخطا رکھا کہ ان کی خطاؤں پہ اللہ پاک نے معافی کا وعدہ فرمایا۔ تو یاد رہے ہم تک قرآن پہنچنے کا درجہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے فیض یافتہ لوگ جو ہیں، جیسے اصحاب صفہ، جیسے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج پاک۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصحاب رسول پوچھتے ہیں کہ یا ام المومنین، نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے؟ سرکار علیہ السلام کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاملات زندگی کیسے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ، کہ قرآن ہی میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہے، قرآن ہی نبی کریم علیہ السلام کا خلق ہے۔ تو یہ قرآن پاک ہم تک پہنچانے والی، میں یہاں پہ ایک بات عقیدے اور عقیدت کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، 1.25 لاکھ کے قریب نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد ہے۔ فقہاء نے اس بات پہ استدلال کیا ہے کہ جو تعداد انبیاء سابقین کی ہے اسی قدر تعداد نبی کریم علیہ السلام کے پاک صحابہ کی ہے۔ تو قربان جاؤں 1.25 لاکھ کے قریب اصحاب رسول، مدینہ پاک میں یا مکہ پاک میں کتنے صحابہ کی قبریں ہیں؟ اگر صاحبان اسماء الرجال اس کا شمار کریں تو قریباً 300 سوا 300 کے قریب اصحاب رسول ایسے ملیں گے جن کی قبریں مکہ یا مدینے میں یا حجاز مقدس میں ہیں۔ باقی سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پہ پھیل گئے اور قرآن پاک کے فیوز و برکات کو امت مسلمہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین جواب تھا، مطلب کہ اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے جو ہے نا تھرو یہ ہم تک قرآن مجید پہنچا۔ تو قاری صاحب سے میرا دوسرا سوال ہے، چونکہ قرآن اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، تو میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کا پہلا ترجمہ کیسے ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے مطلب؟ ترجمہ قرآن کے حوالے سے جو زیادہ معروف روایت ہے اس کے بارے میں مفسرین نے یہی قول اختیار کیا ہے کہ سیدنا
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کا پہلا ترجمہ فرمایا، سبحان اور یہ ترجمہ قرآن پاک کی 7 آیات پہ مشتمل، سورہ مبارکہ سورہ الحمد شریف کا ترجمہ، اور یہ فارسی زبان میں ترجمہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کا نزول جو ہے عربی میں ہے، اور عربی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے۔ کملی والے کی زبان پاک میں قرآن نازل ہوا، اور کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں پھیلایا ہے، تو جتنی زبانیں بھی ہیں، ہندی والے ہوں، سندھی والے ہوں، اردو والے ہوں، پنجابی والے ہوں، پشتو والے ہوں، اور جتنی انگریزی والے رائج زبانیں، تو یہ فقط قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس کا ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ یہ پیغام کائنات میں جاویدانی پیغام ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہنے والا پیغام ہے۔ بہر طور یہ اعزاز سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کا پہلا ترجمہ فرمایا، اور سورہ مبارکہ الحمد شریف کا پہلا ترجمہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اگلا سوال میرا آپ سے کہ امت کی آسانی کے لیے قرآن کا تفسیر میں ہونا بھی لازم تھا، تو تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا ماشاءاللہ، تو آپ اس سوال پہ روشنی ڈالیں کہ پہلی جو ہے قرآن کی تفسیر ہوئی وہ کس نے کی اور کیسے ہوئی، اس واقعے کا ذرا تھوڑا سا ذکر فرمائیں۔ یہ بات بھی بڑی ایمان تازہ کرنے والی ہے کہ پہلا ترجمہ بھی الحمد شریف کا ہے، اور پہلی تفسیر بھی الحمد شریف کی ہے۔ اصحاب رسول کا جو طریقہ اور معمول، ویسے تو تفسیر قرآن نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہے کہ اصحاب رسول مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بعض اوقات ایسی باتیں یوں کہہ لیجئے کہ جن کو مزید سرکار علیہ السلام کی زبان اقدس سے سننے کی ضرورت ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ صحابہ کرام کی سمجھ میں نہ آئی تو پوچھ لیا، بلکہ میرا ذوق ایمانی یہ کہتا ہے کہ اصحاب رسول نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک کے کلام کا جب لطف حاصل کرنا چاہتے پھر عرض کیا کرتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں پھر سنا دیجئے، پھر بتا دیجئے، اور کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتلایا کرتے ہو۔ تو ایک ذریعہ تو یہ باقاعدہ تفسیر کے حوالے سے یاد رہے، پہلے مفسر قرآن باب مدینہ العلم والا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات ہے، اور آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سلمان، اگر ہم ان 7 آیات کی تفسیر لکھیں تو 70 اونٹ کتابوں کے لا دیے جائیں۔ 70 اونٹ کتابیں، ایک اونٹ پہ فقہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک جوان اونٹ پہ، 5 سالہ اونٹ پہ 15 من کے قریب وزن لادنے کی اجازت تھی، جانوروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے 15 من وزن قریباً غالباً 600 kg بنتا ہے، تو ایک اونٹ پہ 600 kg کے قریب، تو 70 اونٹوں پہ شمار کیجئے اور تفسیر قرآن کا اندازہ لگائیے کہ کس قدر مولا کائنات نے اس کی تفسیر فرمائی۔ ایک اور بات ضمناً عرض کرتا چلو، تفسیر قرآن کے بھی 4 درجے ہیں، جیسے نزول قرآن اور قرآن کا ہم تک پہنچنا 4 درجوں میں ہے، تفسیر قرآن بھی 4 درجات میں ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن، کہ قرآن پاک کی بعض آیات کی تشریح کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں، جیسا کہ مثال میں عرض کرتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہاں پہ جو صلاۃ استعمال ہوا یصلون، تو اس کا معنی ہم درود لیتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو معنی صلاۃ کا نماز لیا جاتا ہے۔ اب آیات قرآنی ایک دوسرے کی تفسیر کریں گے، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھتا ہے، بلکہ یہاں پہ معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی صلاۃ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے۔
اور रब का दरूद पढ़ना ऐसा नहीं जैसे आप और मैं दरूद पढ़ते हैं, बल्कि मुफस्सिरीन ने ये कौल इख्तियार किया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे रहमतों का नाज़िल करना और नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसीला पाक से अपनी मखलूक पे रहमतों का नाज़िल करना, रब का दरूद भेजना है। तफसीर कुरान बिल कुरान। दूसरा दर्जा तफसीर कुरान बिल हदीस, कि कुरान पाक की शरह, कुरान पाक की तफसीर अहदीस मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जरिए से। जैसा कि कुरान ज़कात का हुक्म दे रहा है, कुरान नमाज का हुक्म दे रहा है। नमाज में कुरान ने ये नहीं बताया कि ईशा में इतनी रकातें पढ़ो, फजर में इतनी हो, ज़ोहर में इतनी हो, असर में इतनी हो, या इस तरतीब से फर्ज पढ़ो, इस तरतीब से सुन्नतें पढ़ो। ये तमाम चीजें अहदीस मुस्तफ़ा बतलाती हैं। कुरान ने ज़कात का हुक्म दिया, ये नहीं बताया कि कैसे ज़कात अदा की जाएगी, कब ज़कात अदा की जाएगी, कितनी ज़कात अदा की जाएगी, क्यों ज़कात अदा की जाएगी। ये तमाम मामलात अहदीस मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मुकर्रर करती हैं, इसलिए तफसीर कुरान बिल हदीस। और तीसरा दर्जा जो है तफसीर कुरान बिल अक़वाल व आमाल सहाबा, सहाबा इकराम के अक़वाल, सहाबा इकराम के अमाल, ये तीसरा दर्जा है तफसीर कुरान का। और चौथा दर्जा तफसीर कुरान बिल इजमाए उम्मत, उम्मत के मुफस्सिरीन का, मुहद्दिसीन का, उलमा का, फुक़हा का किसी तफसीर पे अपना इजमा कायम करना, ये भी तफसीर कुरान का जरिया है। तो ये कुरान पाक की तफसीर हम तक 4 दर्जों में है। बहुत खूब कार साहब, आपने बहुत अच्छे अंदाज में तफसीर कुरान बयान की, अहमियत कुरान बयान की। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि लैलतुल कदर की रात करीब है, इसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि लैलतुल कदर का मकसद क्या था, इसकी शान क्या है और इस रात का अजर व सवाब क्या है। इस पे थोड़ी सी रोशनी आप डालें, कुरान और हदीस की रोशनी। तो वाज़ह कुरान ने इरशाद फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, सुभान अल्लाह, कि लैलतुल कद्र जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। और अगर इब्तिदाई सूरत से हम गौर करें, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में नाज़िल फरमाया। सुभान अल्लाह। और फिर इसके बाद कुरान पाक एक चैलेंज कर रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या मालूम लैलतुल कद्र क्या है। यानी कुरान ने यहाँ पे एक खत खींच दिया, एक लकीर लगा दी कि ज़ौक़े इंसानी जितनी भी तरक्की करे लैलतुल कद्र की फजीलत को नहीं पहुंच सकता। कि कुरान ने कह दिया तुम्हें क्या मालूम लैलतुल कद्र क्या है। फिर खुद इस उम्मत पे रहम आ रहा है, फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल कद्र जो है 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत एक जानिब और लैलतुल कद्र की एक रात, सुभान अल्लाह। बल्कि मैं अपने ज़ौक़े ईमानी से अर्ज करूं, इस एक रात में भी एक कबूलियत की साअत नसीब हो जाए, घड़ी नसीब हो जाए, तो सारी जिंदगी की बिगड़ी बात बन जाए। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर होता क्या है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते नाज़िल होते हैं, रूहुल अमीन आते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलल फज्र, सलामती है इस रात में, बल्कि मैं तो कहा करता हूँ सलाम है इस रात में। हिया हत्ता मतलल फज्र, यहाँ तक के फजर नमूदार हो जाए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे बाज़ उम्मती ऐसे हैं जिनके साथ लैलतुल कद्र में फरिश्ते मुसाफिहा करते हैं, गले मिलते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा खुश नसीब उम्मती हैं। इरशाद फरमाया जिस बंदा मोमिन की आंख में लैलतुल कद्र में आंसू आ जाए, खौफे खुदा से, याद खुदा से आंसू आ जाए, दिल पे रिक्कत तारी हो जाए, अपने रब को जब याद करे और दिल मुतमईन हो जाए, तो यूं समझो मेरा वो उम्मती खुश नसीब है कि फरिश्ते उसे मुसाफिहा करके आंखों में आंसुओं की वजह और दिल पे रिक्कत का तारी होना, कल वो नजर पे ये जो वारदात हो रही है इसकी वजह क्या है। फरमाया यूं समझो कि मलाइका उसके साथ मुसाफिहा करते हैं। एक और बात अर्ज करता चलो, जिस रात में कुरान आए
تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سبحان اللہ، اور جس رات میں صاحب قرآن آئے اس رات کی کیا کیا بات بات، ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات، بہت خوب۔ تو ایک تو یہ یوں کہہ لیجیے کہ قرآن پاک کی سالگرہ، جی میں برتھ ڈے تو نہیں کہتا کہ قرآن پیدا ہونے والی مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ یقین کامل رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ کلام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لیلۃ القدر قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کا کام بنا دیا ہے۔ بے شک، اور میں اپنے ذوق ایمانی سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان مقدس راتوں کی غرض و غایت اور وجہ یہ ہے کہ جب میدان قیامت میں امت مسلمہ کے نامہ اعمال کی باری آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کی نیکیوں کو، اس کی عبادتوں کو ایسا اعلیٰ درجہ اور فضیلت عطا فرماتا ہے کہ جب نامہ اعمال تولا جائے تو ان گناہ گاروں کی عبادت جو ہے ملائکہ کی عبادت سے بڑھ جائے، فرشتے اس کی عبادت پہ ناز کریں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب انداز میں آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا۔ اور ناظرین یہ وہ بیسک بنیادی باتیں تھیں جو ہر مسلمان کو ایز اے مسلم جی پتہ ہونی چاہیے، تو علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے نا ان علوم پہ روشنی ڈالی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو ہم ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کا جو اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر تشریف لائے، جناب علامہ محمد شمشاد الحسن شمشاد چشتی صاحب اور جناب محمد ایوب خان بلوچ صاحب۔ آپ بھی پروگرام مدحت رمضان میں تشریف لائے۔ اگر تو آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی اپڈیٹس آپ کو بآسانی مل سکے۔